اسلام آباد سے بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمعے کو قومی اقتصادی کونسل کو تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ یہ ایک آئینی ادارہ ہے جو ملک کی معاشی حالت کا جائزہ لینے اور منصفانہ ترقی اور علاقائی توازن کو فروغ دینے کے لیے حکمت عملی واضح کرنے کا ذمہ دار ہے۔ صدر نے اس 13 رکنی کونسل کی تشکیل 9 کے لیے آئین کے آرٹیکل 156 کا استعمال کیا۔ این ای سی کی سربراہی وزیر اعظم کریں گے اور اس کی رکنیت میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق کونسل میں پنجاب کے نمائندے نگران صوبائی وزیر پاور ایس ایم تنویر ہوں گے، جبکہ نگران وزیر خزانہ سندھ محمد یونس ڈھاگا صوبے کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش اور بلوچستان سے ان کے ہم منصب امجد رشید کونسل کے ممبر ہوں گے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمات کی سماعت کے لیے قائم خصوصی عدالت نے ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین، جنہیں خصوصی عدالت کا اضافی چارج دیا گیا ہے، کیس کی ان کیمرہ سماعت کی۔ یہ فیصلہ گمشدہ سائفر کے معاملے میں جاری کیا گیا تھا، ایک خفیہ ریاستی دستاویز جسے سابق وزیر اعظم نے گزشتہ سال اپنے عہدے سے برطرف ہونے سے قبل اپنے سیاسی اجتماع کے دوران لہرایا تھا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ترکی تعلقات کا جائزہ لیا، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، تمام اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر خیالات کی یکسانیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ایران کے نائب وزیر برائے اقتصادیات اور خزانہ رضا بخشیانی نے جمعرات کو پاکستان کے ساتھ باہمی ترقیاتی منصوبوں، سرمایہ کاری، بیان کاری نظام اور تجارتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بخشیانی نے اسلام آباد میں وزارت اقتصادی امور کے قائم مقام سیکرٹری حمیر کریم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں حکام نے ایران اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کی باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعلقات کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج میچ میں بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 267 رنز کا ہدف دیا، تاہم بارش کے باعث پاکستان کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملا۔ سری لنکا کے شہر کینڈی میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے اہم میچ میں بھارت نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے بولنگ کا آغاز کیا اور ابتدائی اوورز میں بھارتی بلے بازوں نے پراعتماد آغاز کیا اور 4 اوورز میں کوئی وکٹ نہ گرنے دی، تاہم اس موقع پر بارش نے میچ میں مداخلت کی جس کے باعث کھیل آدھے گھنٹے سے زائد روک دیا گیا۔ میچ دوبارہ شروع ہوا تو شاہین افریدی بہتر تاحال میں نظر آئے اور تیسری گیند پر شاہین نے بھارتی کپتان روہت شرما کو بولڈ کر دیا۔ شاہین افریدی نے اپنی بولنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنے اگلے اوور کی تیسری گیند پر وراٹ کوہلی کی وکٹیں لے کر اپنی ٹیم کو ایک اور بڑی جیت دی۔